یہ غلط فہمی ہے، خوش فہمی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آنکھیں کھولیں میرے بھائیوں، حقائق کا ادراک کر لیں۔ عشق رسول اس چیز کا نام نہیں ہے، عشق رسول نام ہے اطاعت رسول کا، نام ہے رسول اللہ کی اتباع کا۔ حضرات صحابہ کرام کو اگر محبت رسول میں کمال حاصل تھا تو وہ اطاعت رسول میں بھی بے مثل اور بے مثال، محبت ایسی کہ پھر بعد میں قیامت تک آنے والی انسانیت میں کوئی طبقہ ایسی محبت نہیں کر سکتا جیسی محبت حضرات صحابہ کرام نے کی تھی۔ اور حقیقی محبت، فقط نعرے نہیں، فقط لائٹنگ نہیں، حقیقی محبت حضرات صحابہ کرام نے فرمائی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جب افغانستان میں رشیا نے حملہ کیا ہوا تھا، اس وقت رشین افواج کے ساتھ جو مسلمان نوجوان برسر پیکار تھے، ان پر ایک وقت ایسا آیا کہ بہت شدید حالات تھے، شہروں میں تو چھپنے کی جگہ نہیں ہے، دیہاتوں میں بھی ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی، یہاں تک کہ برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پہ مورچے بنا کر رہنے پر مجبور ہو چکے تھے، آبادیوں سے باہر نکل گئے۔ روس پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتر چکا تھا اور ترس کھائے بغیر ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر رہا تھا۔ اس وقت مسلمان مجاہدین کے لیے شہروں کو چھوڑنا، آبادیوں سے نکلنا مجبوری بن چکی تھی۔ اب برف پوش پہاڑ کی چوٹی پر بندہ بیٹھا ہوا ہو، کبھی کھانے کو کچھ مل جائے کبھی نہ ملے، شدید سردی، مشکل تو ہوتی ہے۔ چنانچہ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، مورچے میں چند مجاہدین بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک مجاہد نے کہا کہ دین کی خاطر ہم نے اس وقت جو مشقتیں اٹھائیں، جو قربانیاں دیں، ایسی قربانیاں تو حضرات صحابہ کرام نے بھی نہیں دی ہوں گی۔ یہ مجاہد تھا، اس نے لا علمی میں ایسی بات کر لی کہ ایسی قربانیاں تو صحابہ کرام نے بھی نہیں دی ہوں گی۔ خیر وہ مجاہد سو گیا تو اس نے رات کو ایک خواب دیکھا، اور وہی خواب اس نے خود صبح ساتھیوں کو سنایا کہ میں نے خواب یوں دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پہ تشریف فرما ہے، گاڑی کے پچھلے حصے میں ہوں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ، اور چند ایک صحابہ کرام بھی تھے۔ اب ہم گاڑی کے پچھلے حصے میں ہیں، ڈرائیور اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی کے اگلے حصے میں۔ اب گاڑی پہاڑی پہ چڑھ رہی ہے، سڑک بالکل چھوٹی اور دشوار گزار راستہ، بالکل دائیں بائیں کو گہری کھائیاں، چڑھائی بہت زیادہ تھی، گاڑی چڑھ رہی تھی۔ چڑھتے چڑھتے اچانک ڈرائیور نے کہا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے۔ جو ہی اس نے کہا کہ بریک فیل ہو گئے تو اس نے گاڑی روکنے کی کوشش کی، گاڑی رکی تو نہیں، البتہ پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ اب پہاڑی علاقہ ہو، دائیں بائیں گہری کھائیاں ہوں، تنگ سڑک ہو، اور گاڑی ریورس پہ آئے اور گاڑی کے بریک بھی فیل ہوں، تو یہ بات یقینی ہے کہ چند لمحوں میں گاڑی کو حادثہ پیش آئے گا، اور دائیں بائیں ہیں بھی گہری کھائیاں۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اور میرے ساتھیوں نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور گاڑی سے چھلانگیں لگائیں اور ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ ہم کہیں پہاڑ سے پتھر اٹھا کے لے آئیں، گاڑی کے ٹائروں کے نیچے رکھ دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ادھر سے پتھر اٹھا لیے، گاڑی کی طرف لے کے آ رہے تھے، ہم نے کیا دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام نے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے اپنے سر رکھے ہوئے تھے اور گاڑی کو اپنے سروں کے ساتھ روکا ہوا تھا۔ یہ اس کو ایک خاموش پیغام دیا گیا کہ یہ نادانی ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں حضرات صحابہ کرام سے بھی زیادہ قربانی دے سکتا ہوں، حضرات صحابہ کرام سے بھی بڑا عاشق رسول بن سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کو محبت رسول میں کمال حاصل تھا تو ان کو اطاعت رسول میں بھی کمال حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پہ سب کچھ نچاور کرنے والے،
ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، میرے محبوب نے سلام کا جواب دیا، لیکن چہرے پر وہ بشاشت نہیں تھی جو روزانہ ہوا کرتی تھی۔ جیسے میرے محبوب کا طریقہ تھا کہ کھلے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ صحابی پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ کی طبیعت پر جو گرانی ہے، لگتا یہ ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے۔ ساتھیوں سے پوچھا، مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، کسی نے میری شکایت لگائی ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، البتہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے مکان کے سامنے سے گزرے، آپ کے مکان کا 2 منزلہ بالا خانہ دیکھا، تو پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہ مکان اور یہ بالا خانہ کن کا ہے؟ لوگوں نے آپ کا نام بتا دیا۔ شاید وہ بالا خانہ رسول اللہ کو پسند نہیں آیا، طبیعت پر گرانی کے آثار ہیں۔ صحابی رسول سمجھ گئے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اب ہم تو فوراً آگے جاتے کہ اللہ کے نبی اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، یعنی ہم نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا تھا، یا پھر ہم یہ کہتے کہ اللہ کے نبی میں بعد میں انشاءاللہ گرا دوں گا، ناراض نہ ہونا۔ نہیں، وہ صحابی تھے، وہ سچے عاشق رسول تھے۔ وہاں سے اٹھے، گھر چلے گئے۔ اس وقت جو اوزار تھے، بیلچا تھا، کئی یا کدال، ہتھوڑا، جو بھی تھا، وہ لے کے بالا خانے کی چھت پہ چڑھ گئے اور بالا خانے کو گرانا شروع کر دیا۔ اور جب بالا خانے کو مکمل گرا کے زمین کے ساتھ ہموار کر لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو صورتحال بتا دی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا۔ یہ صحابہ، حیران ہو جاتا ہے بندہ، مرد حضرات کا جذبہ اطاعت اور پھر خواتین کا جذبہ اطاعت، اتنی اطاعت گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو فرمایا کہ خواتین راستے کے درمیان میں نہ جایا کریں، چونکہ درمیان میں مردوں نے بھی جانا ہوتا ہے، خواتین بھی درمیان میں جائیں گی تو مردوں کے ساتھ مزاحمت ہو جائے گی، اختلاط ہو جائے گا۔ خواتین راستے کے کنارے پہ جایا کریں۔ احادیث میں آیا ہے کہ خواتین اس قدر راستے کے کنارے پہ جایا کرتی تھی کہ کنارے پہ دیواروں کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے ان کے دوپٹے پھٹ جایا کرتے، راستے کے بیچ میں نہیں جانا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اسماء، آپ کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ آپ نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی تو آپ کو ان کنگنوں کے بدلے میں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کو اتار دو۔ حضرت اسماء بنت یزید نے رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنگن اتار دیے، پھر جیب میں نہیں ڈالے، پھر پرس میں نہیں ڈالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کی طرف پھینک دیے کہ ھذا للہ ولرسولہ، یہ اللہ اور رسول کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ خواتین کو سونا کتنا عزیز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جان جائے چلی جائے لیکن زیور نہ جائے، اور یہاں ایک اشارے میں دونوں کنگن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو خطاب فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پرانی جاہلیت کے طریقوں کے مطابق اپنے حسن کی نمائش نہ کیا کرو۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے چھوٹے سے حجرے میں رہا کرتی تھی، چھوٹا سا حجرہ تھا، اس میں رہا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا، الا تحجین وتعتمرین، جیسے عام لوگ حج عمرہ کرتے ہیں، آپ حج عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ جبکہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے اتنا دور تو نہیں ہے، آپ آسانی سے حج اور عمرہ کر سکتی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کیا تھا، اسی حج کے موقع پر میں نے عمرہ بھی کیا تھا، اب میں حج بھی کر چکی ہوں، عمرہ بھی کر چکی ہوں۔ والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب
میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ رب کا حکم ہے کہ گھر میں قرار پکڑ لو، میں نفل حج کے لیے بھی نہیں جاؤں گی، نفل عمرے کے لیے بھی نہیں جاؤں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام اگر محبت رسول میں بے مثل اور بے مثال تھے تو اطاعت رسول میں بھی ان کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی، اور اسی چیز کا نام عشق رسول ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرے، ایک ایک سنت پہ مرنے بیٹھنے والے بن جائیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ پہ راستہ کر لیں۔ آج کئی مرتبہ ہمارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ بس میرے دل میں عشق رسول موجود ہے اور بس یہی عشق رسول کافی ہے، باقی ظاہراً اپنی صورت کو نبی کی طرح بنانا اور اس ظاہری نقالی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سچی بات یہ ہے کہ یہ ظاہری نقالی کئی مرتبہ بندے پر سعادت کے وہ دروازے کھول دیتی ہے کہ سال ہر سال کی عبادات کی وجہ سے وہ دروازے نہیں کھلتے، فقط ظاہری نقالی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اصل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈالا، بستی غیر مسلموں کی تھی۔ حضرت بلال نے اذان دینی شروع کر دی، بستی کے بچے باہر کھیل رہے تھے، انہوں نے حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ حضور نے بچوں کو بلایا، بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ایک بچہ قدرے بڑا تھا، نام ابو محذورہ تھا، اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا، بچہ قریب آیا، کھڑا ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا بچہ کیا کر رہے تھے؟ بچے نے کہا جیسے کلمات وہ پڑھ رہا تھا ہم بھی تو ایسی ہی کلمات پڑھ رہے تھے۔ اچھا کس طرح پڑھ رہے تھے ذرا سناؤ۔ اب بچے نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ کہا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ اپنا کام کرو۔ اس بچے نے کہا کہ اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا، جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو ساتھ لیا، وہ نقل اتار رہے تھے لیکن نقل کو اللہ نے اصل میں تبدیل کر دیا۔ مکہ مکرمہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا، مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ابو محذورہ پہ پڑ گئی، وہ ابو محذورہ جس نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی، مسلسل 60 سال تک مسجد حرام میں آذانیں دیتے رہے۔ 60 سال تک مسجد حرام میں اذانیں دیتے رہے۔ جی ہاں، نقل کئی مرتبہ بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا عیاش، بدکار، بد کردار، مال پیسہ بہت تھا تو مال پیسہ لٹاتا رہا اور گناہوں میں آگے بڑھتا رہا، مال پیسہ بھی برباد کرتا رہا، اپنی جوانی بھی برباد کرتا رہا۔ چنانچہ ایک وقت وہ آ گیا کہ مال پیسہ سارا ختم ہو گیا۔ ایک طرف تو مال پیسہ ختم ہوا، دوسری طرف جوانی بھی مکمل برباد ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے جب اس کو دیکھا وہ بیماریوں کا مجموعہ بنا ہوا تھا تو ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دیا۔ اب یہ موت کے انتظار میں اپنے گھر میں بستر پہ پڑا ہوا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، اس کو عجیب خیال آیا، اس کو
عجیب خیال آیا، اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے بھائی میرے تو اعمال بہت برے ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سختی والا معاملہ کریں گے۔ بس میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا کرتے ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری داڑھی چونے کے ساتھ سفید کر لو، شاید میرے سفید بالوں کو دیکھ کے اللہ کو مجھ پہ ترس آ جائے۔ اب تھا نوجوان، داڑھی کالی تھی، میری داڑھی کو چونے کے ساتھ سفید کر لو۔ بھائی بھی ایسے ہی تھے، چنانچہ بھائی فوت ہو گیا، انہوں نے بھی وہی کام کر لیا کہ اپنے بھائی کی داڑھی چونے کے ساتھ سفید کر لی اور دفنا دیا۔ 2 دن کے بعد وہی نوجوان کسی کو خواب میں نظر آیا تو بڑا خوش تھا، اور اس بندے کو بتایا کہ میرا کام بن گیا، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اور تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب مجھے قبر میں اتارا گیا، دفن کیا گیا، نکیر منکر آئے، مجھ سے سوال کر رہے تھے، اور سوال کرتے ہوئے سختی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کر رہے ہو تم؟ اس کے ساتھ سختی کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ بال سفید ہیں اور میں سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ اصلی سفید تو نہیں ہے، چونے کے ساتھ سفید کیے کروائے ہیں۔ جی ہاں اصلی ہیں یا نقلی ہیں، میرا اصول یہ ہے کہ میں سفید بالوں کو دیکھتا ہوں تو حیا کرتا ہوں، لہٰذا آج میں اس کے سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں اور مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں اور مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، کاش کہ سفید بالوں والے بھی اللہ سے حیا کریں، سفید بالوں والے بھی اللہ سے حیا کریں۔ جوانی تو چلو دیوانی تھی، بال سفید ہو گئے ہیں، اب تو کم از کم بندے کو راہ راست پہ آنا چاہیے، بندے کو راہ راست پہ آنا چاہیے۔ بال سفید ہو گئے لیکن نگاہیں ابھی تک دوسروں کی بیٹیوں کا پیچھا کر رہی ہیں۔ بال سفید ہو گئے لیکن زبان سے اسی طرح فحش گفتگو ہر وقت چل رہی ہوتی ہے۔ بال سفید ہو گئے لیکن ٹی وی اور VCR پہ تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنا نہیں چھوڑے۔ بال سفید ہو گئے ابھی تک راہ راست پہ نہیں آئے۔ بال سفید ہو گئے، یہ وہی سفید بال ہی تو ہیں جن کو دیکھ کے اللہ کو حیا آتی ہے۔ یہی سفید بال روزانہ ہم بلیڈ کے ساتھ صاف کر کے گندی نالیوں میں بہا رہے ہوتے ہیں، کینچی کے ساتھ کتر کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، کم از کم ہم بھی سفید بالوں والے اللہ سے حیا کریں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سفید بالوں والے اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ اطاعت رسول انتہائی ضروری ہے۔ اور میں اگلی بات عرض کروں میرے بھائی، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنتوں کی اتباع کرنی ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کی اتباع کرنی ہے، پھر ہمارے ذہن میں فوراً چند ایک اعمال آ جاتے ہیں۔ مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ بندے کی داڑھی ہونی چاہیے، سر پہ ٹوپی یا پگڑی ہونی چاہیے، قمیض اور ٹخنوں سے اونچی شلوار ہونی چاہیے، اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت مصنوع طریقے سے داخل ہونا چاہیے، اور مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی چند اعمال ہیں جن کو سنت کہا جا سکتا ہے، اور جو بندہ یہ 4-5 اعمال کر لیتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بندہ متبع سنت ہے، یہ سنتوں کی اتباع کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو چند اعمال بتائے ہیں یقیناً یہ بھی سنت ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ حضور صلی اللہ